مرتبہ ہی لفظ اسوہ استعمال، ایک سورہ احزاب میں سرکار ختمیہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور 2 مرتبہ سورہ الممتحنہ میں آیت نمبر 4 اور 6، آیت نمبر 6 حضرت ابراہیم کے لیے ایک مقام پہ نام لیا گیا، قد کانت لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم والذین معہ، اور تمہارے لیے ہے بہترین نمونہ عمل کون؟ ابراہیم کی ذات میں اور ان کی ذات میں جو ابراہیم کے ساتھ ہیں۔ اب یہاں ابراہیم کے ساتھ کون ہے یہ موضوع الگ، بس اگر ترجمے کی حد تک بات کو بڑھا دوں آپ کی خدمت میں تو یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کی ایک فیملی مختصر ہے اور ایک آپ کی فیملی ذرا طویل ہے، بہت سارے لوگ ہیں، تو کم از کم فیملی آپ کی کیا ہے؟ آپ کی وائف اور آپ کے سالے جناب لوط علیہ السلام اور جناب سارہ علیہ السلام، تو ابراہیم والذین معہ۔ حضرت ابراہیم کی شخصیت واقعاً کمال کی شخصیت ہے۔ اگر تلاش کریں کہ آپ نے کتنے مناظرے کیے اور کس بنیاد پر خدا نے آپ کو یہ مقام بخشا، تو ان میں سے پہلا عمل کہ خدا نے آپ کو خلیل اس لیے بنایا کہ آپ سجدے بہت کرتے تھے۔ اگر آپ میں سے کوئی سجدہ گزار بنے تو خدا کے قریب ہو جائے گا، اور یہ بات تو آپ سب کو زبانی یاد ہوگی کہ اللہ کے حبیب سے جب کسی نے یہ خواہش کا اظہار کہ یا نبی اللہ میں آپ کے ساتھ قیامت میں محشور ہونا چاہتا ہوں، تو آپ نے فرمایا تو پھر میری مدد کرو۔ کیا کروں؟ کہ سجدے زیادہ کیا کرو۔ سجدے زیادہ کرنے کا مطلب یہ کہ ایک یہ نماز واجب کے سجدے، یہ نماز واجب کے سجدوں کے علاوہ بات بات پر سجدہ، جگہ جگہ سجدہ، جہاں جہاں خیال خدا وہاں وہاں سجدہ، اور اگر سجدے کے لیے زمین نہ ملے تو اشارے سے سجدہ۔ آپ کو تو یاد ہے کہ شیطان مردود انسان کی موت کے وقت میں اس کے سامنے اپنے سارے ہتھیار آزماتا ہے، اور اگر کوئی پھانسی پہ لٹکا ہوا شخص اور شیطان اس سے کہے میں تجھے رہا کروا دوں گا، مجھے سجدہ کر لے، اور وہ کہے سجدہ کیسے کروں، میں تو بندھا ہوا ہوں، اشارے سے کر لے۔ تو اگر اشارے سے شیطان کو سجدہ ہو سکتا ہے تو اشارے سے رحمان کو سجدہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو یاد رکھیے کہ سجدہ جتنا زیادہ کریں گے اتنا زیادہ خدا سے قریب ہوں گے۔ اور چونکہ جب بات سے بات نکلتی چلی آ رہی ہے، میں نے سوچا تو یہ تھا کہ آپ کی خدمت میں باقاعدہ ایک عنوان رکھوں گا الگ سے ان 2 عناوین کے ساتھ ساتھ۔ اور کیا عنوان کہ جو شیخ عباس قمی نے اپنی کتاب مفاتیح الجنان میں تقریباً 27 دعاؤں کو ناموں کے ساتھ لکھا ہے، ان میں سے ہر ایک دعا کا نام اور نام کا ترجمہ، اور وہ دعا کون سے معصوم سے روایت ہے اور کیا پڑھی اور کب پڑھی جائے اور کیوں پڑھی جائے۔ تو چلیے ان میں سے کل خود بخود ایک دعا زبان پر آ گئی، دعائے جوشن کبیر، اور جو کل نہیں آئے تھے ان کے لیے آج دعائے کمیل ابن زیاد النخعی الیمانی۔ سلسلے کے اعتبار سے شیخ عباس قمی نے اس دعائے کمیل کو 2nd نمبر پہ رکھا ہے، فرسٹ پہ دعائے صبا ہے، اور دعائے صبا بیان پہلے کرتا لیکن شب جمعہ آ گئی۔ کل بات پڑھے محمد و آل محمد، کیا کریں؟ اور دعائے کمیل کی آپ کو ضرورت تو نہیں ہے شاید کہ میں اس کی وضاحت بیان کروں، لیکن ذرا سا پس منظر واضح ہو جائے۔ اصل اس کا نام دعائے خضر ہے، یہ بھی آپ جانتے ہیں۔ یہ کہاں پر تعلیم دی گئی؟ مسجد بصرہ میں۔ کمیل ابن زیاد کہتے ہیں کہ ہم بصرہ میں مولائے کائنات کی خدمت میں حاضر تھے، اور امام علیہ السلام کے پاس اور بھی آپ کے اصحاب بیٹھے ہوئے،
اور امام سے سوال کیا گیا سورہ دخان کی آیت نمبر 2 کے بارے میں، فیہا یفرق کل امر حکیم کے بارے میں، اور یہ شاید آپ نے موضوع سماعت فرمایا ہو نیمہ شعبان، نصف شعبان کے موضوع پر. تو امام نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں علی کی جان ہے. روئے زمین پر کوئی بھی زندہ وجود ایسا نہیں ہے اس کے بارے میں خدا اس رات میں فیصلے نہ کرتا ہو، روزی اور رزق کے اعتبار سے، عمر و حیات کے اعتبار سے، اور سعادت اور خوشبختی کے اعتبار سے. کہ کون سی رات کی نیمہ شعبان کی، اور اس میں امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس رات میں دعائے خضر کی تلاوت کرے انسان تو اس کی روزی میں برکت رہتی ہے. 4 باتیں بیان کی مولانا دعائے کمیل کے بارے میں، اور وہ 4 باتوں میں سے ہم شاید کسی ایک بات پر بھی اگر اس دعا کو پڑھ لیں تو ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا. حیرت کی بات ہے، ادھر ادھر ڈھونڈتے ہیں، جہاں علی دے گئے وہاں کیوں نہیں سوچتے ہیں؟ کیونکہ دعائے کمیل کو ہم نے ایک تعقیبات کے طور پہ لے لیا. مجھے معاف کیجیے گا، میں کیا کروں، بس روٹین لائف پہ پڑھنا ہے کہ بس شب جمعہ ہے تو چاہے سمجھ میں آئے نہ آئے دعائے کمیل پڑھنا ہے. کیوں پڑھنا ہے؟ امام علیہ السلام نے اتنا اشارہ کیا دعائے الخضر. یہ صاحبان علم ادب بیٹھے ہوئے، حضرت خضر کی دعا امام کیوں بتائیں گے؟ اس لیے کہ جو موسیٰ کو پڑھائیں وہ خضر، اور جو خضر کو پڑھائیں وہ علی. اللہ اکبر. اور یہ بات بہرحال بہت دفعہ آپ سماعت فرما چکے. حضرت خضر سے اس دعا کو امام نے منسوب کیا، اور اس کے بعد جب آپ نے جملہ ارشاد فرما دیا تو آپ چلے گئے. کسی نے اٹھ کر سوال نہیں کیا. اگر مولا درہم و دینار بانٹ رہے ہوتے تو سب سے پہلے کہتا مولا کتنے مجھے دیں گے، تو آئے خضر کون پوچھے گا، مولا چلے گئے. اب سوچئے کوئی ہے اس امت میں جو خضر کی طرح ہو؟ خضر کا مطلب آپ کا نام نہیں ہے، یہ آپ کی صفت ہے، آپ کا لقب ہے. اصل آپ کا نام کالیہ بن مالک ہے. آپ جہاں سے گزرتے ہیں اگر زمین بالکل بنجر اور مردہ بھی ہو تو آپ کے قدموں کی برکت سے حیات و زراعت پیدا ہو جاتی. یہ سمجھانے کے لیے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو کیا مطلب ہوا جملے کا؟ مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم اور آپ خضری بننا چاہتے ہیں تو ایسے ہو جائیں کہ دوستوں کے درمیان جائیں تو نفرتیں ختم ہو جائیں، خاندانوں کے بیچ میں آئیں تو محبتیں قائم ہو جائیں، ہمارے وجود سے تفریق نہ بڑھے، تقسیم نہ بڑھے، بلکہ محبتیں بڑھنے لگیں. ہم یہاں کی بات وہاں نہ پہنچائیں، اور پہنچائیں تو ایسے پہنچائیں کہ ناراض راضی ہو جائے، بھائی بھائی سے مل جائے، بیوی شوہر سے مل جائے، خاندان خاندان سے مل جائے، تو ہم بھی حضرت خضر کی طرح ہو سکتے ہیں. اور انشاءاللہ آپ کی ملاقات بہت جلد ہونے والی ہے جناب خضر علیہ الصلاۃ والسلام سے، اگر ہم اور آپ لشکر امام میں شامل ہوئے. اب جس کو ملاقات کرنا ہو خضر علیہ السلام سے وہ تیاری کر. 4 کام کون سے؟ امام نے ارشاد فرمایا کہ پہلا کام کہ جو دعائے کمیل پڑھے گا خدا اس کے اہم کاموں کے لیے کفایت کرے گا. دعائے کمیل خود اکیلی کافی ہے کفایت کرنے والی. دعائے کمیل پڑھے اس کی مشکلات کے حل کے لیے دعائے کمیل خود کافی ہے. آپ نیت تو کیجئے، آپ اس طرح سے نیت کیجئے کہ میں دعائے کمیل کی تلاوت کرتا ہوں برائے کفایت امور.
اپنے روزگار اور جاب کی کفایت کے لیے، مشکلات کے خاتمے کے لیے قربتاً و طاعتاً الی اللہ. اب پڑھیے. اور کیسے ممکن ہے آپ پڑھیں درود کے بغیر؟ کیسے ممکن ہے دعا پڑھیں درود کے بغیر؟ پہلا مسئلہ. دوسرا مسئلہ، اگر دشمن کا شر ہو تو شر دشمن سے تحفظ کے لیے دعائے کمیل نصرت خدا ہے. دعائے کمیل ہتھیار. مومن کا ہتھیار کیا ہے؟ دعا. سلاح المومن الدعا. تو یہ دعائے کمیل ہے نصر پروردگار، نصرت خدا. امام کے الفاظ. دعائے کمیل. تیسرا مسئلہ کہ یہ رزق و روزگار کی علامت ہے. اگر آپ کی روزی میں برکت نہ ہو رہی ہو، دعائے کمیل پڑھیں برائے وسعت رزق، خدا آپ کی روزی میں برکتیں اتار دیتا ہے. چوتھا اور آخری مسئلہ، اگر گناہوں کے بخشے جانے کا مسئلہ ہو تو دعائے کمیل انسان کے گناہوں کی بخشش کا سہارا بن جاتی ہے. تو 4 بڑے کام آپ کے سولو ہو جاتے ہیں دعائے کمیل سے. اور یہ شب جمعہ کے ساتھ قید نہیں ہے، جب چاہیں پڑھیں. اس لیے کہ امام نے اس کے 4 فائدے بیان کیے ہیں، اور 4 فائدوں میں جب بھی مشکل پیش آئے آپ پڑھ لیجیے. امام نے کمیل سے فرمایا تھا کہ ہر شب جمعہ، اور نہ پڑھ سکو تو مہینے میں 1 دفعہ، ورنہ سال میں 1 دفعہ، ورنہ پوری زندگی میں 1 بار تو پڑھ لو. اللہ اکبر. کسی اور دعا کے بارے میں نہیں ملتا. بعض روایات میں کہ مولائے کائنات یہ پوری دعا حالت سجدہ میں پڑھتے تھے. ان میں سے بعض مقامات پر کہیں آپ کو فیل ہو کہ آپ کو سجدہ کرنا چاہیے تو کر سکتے. اگر کسی جملے میں پہنچ کے آپ کی کیفیت یہ ہو جائے کہ آپ بیٹھے بیٹھے چاہتے ہو کہ ذرا سا اور قریب ہو جائیں تو آپ سجدے میں چلے جائیں. جب سجدے میں جا کے کہیں گے یا ربی، تو 2 باتیں جمع ہو جائیں گی. دعا خضر کی ہوگی، عطا امیر المومنین کی ہوگی، سہارا کمیل کا ہوگا، اور سجدے کی حالت خدا کی قربت میں حضرت ابراہیم کی روش ہوگی، حبیب خدا کا طریقہ عمل ہوگا. تو 5 کام میں سے 1 کام خدا نے آپ کو خلیل کیوں بنائے؟ بات چلیے وہاں، مجھے یاد ہے میں چلا کہاں سے تھا. اگلا مرحلہ کہ کیا کیا ابراہیم نے ایسا کہ خدا نے آپ کو اپنا خلیل بنا دیا؟ تو آپ میں دوسری صفت یہ کہ آپ کسی بھی سائل کو خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتے. جو آپ کے پاس سوالی آ گیا اس سے آپ خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتے تھے. خدا نے اس صفت کی بنیاد پہ آپ کو خلیل بنایا. ایک اور صفت آپ میں تھی، آپ خدا کے علاوہ کسی اور سے مانگتے نہیں تھے. کوئی در پہ آئے تو خالی چھوڑتے نہیں تھے، اور خدا کے سوا کسی اور سے مانگتے نہیں تھے. اب یہ جو مسئلہ مانگنے والا ہے، میں نے کل بھی اشارہ کیا تھا اور آج پھر اشارہ کرتا ہوں کہ اگر کوئی انسان اپنے ماں باپ سے مانگتا ہے تو ماں باپ کو خدا سمجھ کے نہیں مانگتا، تو مانگ سکتا ہے. اگر ماں باپ سے مانگنا، اگر کسی مریض کا ڈاکٹر سے التجا کرنا خلاف توحید نہیں ہے تو کوئی آل محمد کے در سے مانگ لے تو خلاف توحید کیسے ہو جائے گا؟ انما الاعمال بالنیات. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. آپ کا خاص عمل یا خدا کے سوا کسی اور سے نہیں مانگتے تھے. چوتھا خاص عمل کیا تھا آپ کا؟ آپ کو بہت شوق تھا کھانا کھلانے کا، کسی کو کھانا کھلائے بغیر چھوڑتے نہیں تھے. 5واں اور خاص عمل نماز شب. حضرت ابراہیم کو خدا نے خلیل کیوں بنایا؟ حضرت ابراہیم کے مناظروں میں سے ایک مناظرہ پڑھتا ہوں اور پھر وہیں سے متصل ہو جاؤں گا اپنے عنوان کے اگلے حصے کی طرف.
یہ سورہ مبارکہ البقرہ ہے۔ حضرت ابراہیم کا تذکرہ پورے قرآن میں الگ الگ مقامات پہ بالکل ایسے بکھرا ہوا ہے جیسے اس امام بارگاہ میں مومنین بکھرے ہوئے بیٹھے ہیں۔ کوئی وہاں بیٹھا ہے، کوئی یہاں بیٹھا ہے، کبھی یوں مڑ جاتا ہوں اور کبھی یوں مڑ جاتا ہوں، کیا کروں؟ حالت نماز ہوتی تو شاید کہیں صلوات پڑھے محمد والے۔ بھائی مجبوری ہے، اب یہاں تو یہ ممبر بہت بھاری ہے، اس سے اٹھے گا نہیں، ورنہ میں یہ اٹھا کے آپ تک لے آتا۔ آپ کے پاس تو ممبر نہیں ہے، آپ تو آگے آ سکتے ہیں، صلوات پڑھ لیں محمد والے۔ خدا کبھی کسی مومن کو دیوار سے نہ لگائے، مومن خود دیوار سے لگ جائے وہ الگ بات، مومن تو دیوار سے کہے دیوار سونے کی ہو جاتی ہے، یہ سونے والا مومن کیسے ہو گیا؟ ایسا ہے کہ نہیں؟ خدا جوانوں کو سلامت رکھے، ابھی تو عمر ہی کیا ہے، ابھی سے دیوار پکڑ لی ہے تو آگے کیا ہوگا؟ ابھی تو امام آئی نہیں ہے، غلاموں کو یہ حال ہو گیا۔ پھر امام کو چاہیے پہلے کوئی کھولیں اسپتال آ کر کہ ہم جیسے بوڑھوں کو ٹھیک تو کرے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ تلوار باندھنے کے لیے ہاتھ تو رومال باندھنا پڑے، بات کہیں اور نکل جائے گی۔ یہ آداب مجلس میں بات آ گئی، اس لیے آ گئی کہ قرآن میں حضرت ابراہیم کا تذکرہ بکھرا ہوا ہے۔ سورہ ابراہیم کہاں، سورہ بقرہ کہاں، سورہ صافات کہاں، سورہ مریم کہاں، سورہ انعام کہاں، سورہ انبیاء کہاں، کہاں کہاں سے بیان کیا جائے؟ تو اس لیے اس سال ہم نے کسی ایک سورے کو تفسیر سورہ قرآن کے اعتبار سے اپنا موضوع نہیں بنایا، ورنہ پھر محدود ہو جاتے۔ اب سورہ بقرہ میں آ گئے، کل بھی اسی سورے میں تھے اور آج بھی یہاں پر آ گئے۔ آیت نمبر 258، آیت نمبر 258، الم تری الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت۔ یہ ابتدا اس آیت کی۔ میں نے ابھی آپ کی خدمت میں مقدمہ بیان کر دیا تھا کہ دونوں حضرت نوح کی اولاد سے آ رہے ہیں، ایک حام کی اولاد سے، ایک سام کی اولاد سے۔ اور حام کی اولاد سے کون؟ نمرود ہے۔ سام کی اولاد سے جناب ابراہیم ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نمرود کے سامنے پہنچے، ابراہیم نے ستارے کو، چاند کو، سورج کو موضوع بنایا۔ جو آسمان کے ستاروں کو خدا مانتے تھے ان کا دماغ ٹھکانے لگایا کہ جو خود ڈوب جائیں وہ تمہیں ڈوبنے سے کیا بچائیں گے؟ کیا طریقہ ہے! اللہ اکبر! آپ نے اتنا عمدہ انداز اختیار کیا۔ قرآن یہی تو کہہ رہے، تلکا حجتنا آتیناہا، یہ ہماری حجت تھی جو ہم نے ابراہیم کو دی ہے۔ اللہ ابراہیم فی قومہ، حضرت ابراہیم کا ایک طریقہ یہ، اور دوسرا آپ کے علم ہے، جب قوم کے سارے لوگ عید پہ جا رہے تھے تو ابراہیم سے کہا کہ چلیں، آپ بھی چلیں۔ فرمایا انی سقیم، میں تو کمزوری محسوس کر رہا ہوں۔ تو کبھی کبھی دیوار سے لگ کے بیٹھنا اچھا لگتا ہے اگر آپ بھی سقیم ہو۔ میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں، تو قوم کے لوگ چلے گئے کہ میں نہیں جا رہے، بیمار ہوں گے۔ اور آپ نے اس جملے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جب وہ چلے گئے تو آپ سب سے چھپ کر بتوں کے پاس گئے۔ یہ قرآن کی آیت کا مفہوم پڑھ رہا ہوں، پورے صافات میں جا کے چیک کر لیجئے گا۔ آپ جب وہاں گئے تو بتوں سے بات شروع کی۔ اب یہ بات کیوں کر رہے ہیں؟ ہے تو کوئی بھی نہیں، تاکہ جب کوئی آنے والا انسان قیامت تک قرآن پڑھے تو سمجھ لے کہ نہ بولنے والے خدا
بولنے والے خدا کے ابراہیم کے آگے کیسے خاموش کھڑے تھے. آپ ساتھ میں لے کر آئے پہلے کھانا, بتوں سے کہا کھاؤ, کھاتے کیوں نہیں ہو؟ یا کھانا لائے نہیں تھے اور رکھا ہوا تھا, اٹھا کے پلیٹ ان کی رکھی ہوئی ان کے خدا کے منہ پہ ماری, کھاؤ, کھاتے کیوں نہیں ہو؟ وہ کھاتے نہیں. تم کھاتے کیوں نہیں؟ جب بولو, بات تو کرو, بات بھی نہیں کرتے. پھر آپ کے پاس تھا ایک وہ, اس سے توڑ سکتے تھے بتوں کو, ہتھوڑا کہیں, بسولہ کہیں, جو چاہیں کہیں. اس سے آپ نے ایسی درگت بنائی کہ سارے چھوٹے تو برابر کر دیے. کیا شان ہے. اب ماضی پڑھیے اور بہت کچھ سمجھ لیجئے. اور اٹھا کے وہ ہتھوڑا بڑے والے کے